وزیر اعظم شہباز شریف نے اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار کی بطور ڈپٹی وزیر اعظم تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق اسحاق ڈار کی بطور ڈپٹی وزیر اعظم تقرری فوری طور پر ہوگی۔ خیال رہے کہ اسحاق ڈار ملک کے دوسرے ڈپٹی وزیر اعظم ہیں۔ ان سے قبل چودھری پرویز الہی پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ڈپٹی وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ آج پاکستان کو آخری قسط کی منظوری دے گا۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کا ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج شام ہوگا۔ اس اجلاس میں اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ایگریمنٹ معاہدے کی $1 ارب 10 کروڑ کی آخری قسط پاکستان کو دی جائے گی، جبکہ آئندہ ماہ کے وسط میں IMF کا مشن پاکستان کے 7 سے 9 ارب ڈالر کے نئے امدادی پروگرام کے لیے مذاکرات کا آغاز کرے گا۔ IMF کے قریبی ذرائع کے مطابق 3 سالہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کے تمام اہداف حکومت پاکستان نے حاصل کر لیے ہیں، اس لیے آج 29 اپریل کو IMF ایگزیکٹو بورڈ آخری قسط کی منظوری دے گا، جو ہفتہ رواں میں اسٹیٹ بینک کو مل جائیں گی۔ گندم خریداری کا معاملہ، کسانوں کا احتجاج، کسان بورڈ پنجاب کے سربراہ گرفتار۔ سرکاری سطح پر گندم کی خریداری نہ ہونے پر کسانوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ کسان حکومت کے خلاف سڑکوں پر آ گئے، جہاں رحیم یار خان میں کسانوں نے گلے میں زنجیریں ڈال کر احتجاج کیا۔ بہاول نگر میں ضلع انتظامیہ نے کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی طریقے سے فیکٹری پہنچنے والا باردانہ برآمد کر کے فیکٹری کو سیل کر دیا ہے۔ دوسری جانب کسان بورڈ پنجاب کے سربراہ میاں عبدالرشید کو لاہور سے گرفتار کیا گیا، جس کی تصدیق کسان بورڈ پاکستان نے کی۔ کسان بورڈ پاکستان نے بتایا کہ دیگر رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، احتجاج روکنے کے لیے گرفتاریاں بھی کی جا رہی ہیں۔ T20 ورلڈ کپ ٹرافی کی نمائش، شعیب اختر کا ٹرافی کے ہمراہ آٹو رکشے پر اسٹیڈیم کا چکر۔ لاہور قذافی اسٹیڈیم میں ICC T20 ورلڈ کپ 2024 کی ٹرافی کی نمائش کی گئی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ کی پہلی اننگز کے وقفے کے دوران T20 ورلڈ کپ ٹرافی کی رونمائی کی گئی تھی۔ ورلڈ کپ ٹرافی کی نمائش راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر نے کی۔ سابق فاسٹ بالر نے رکشہ پر چمچماتی ٹرافی کے ساتھ قذافی اسٹیڈیم کا چکر لگایا۔ تماشائیوں نے بھی ان کا بھرپور استقبال کیا اور شیبی شیبی کے نعرے لگائے۔ لاہور سے پہلے ٹرافی نے اسلام آباد اور ایبٹ آباد کا ٹور کیا تھا۔ ICC T20 ورلڈ کپ 1 جون سے شروع ہوگا، جو امریکہ اور ویسٹ انڈیز مشترکہ میزبانی کریں گے۔ گرمی کی شدت میں اضافے کی پیشن گوئی، شہری پریشان۔ محکمہ موسمیات نے شہر میں آئندہ 3 سے 4 روز تک گرمی کی شدت میں اضافے کی پیشن گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی اور ملحقہ علاقوں میں دن میں موسم گرم اور شام میں سمندری ہوائیں بحال ہونے کا امکان ہے۔ موسمیاتی تجزیہ کاروں کا بتانا ہے کہ گزشتہ روز کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 25.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں ہوا میں نمی کا تناسب 55% ہے، جبکہ شہر میں ہلکی رفتار سے ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔